دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو وہ ہانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ابن زیاد کی فوج نے مغار کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو رات کو کسی وقت قاضی شریک کے گھر پر چھوڑ آئے تھے، اس کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی فوج کا ایک سپہ سالار، محمدی فوج کا ایک جانشین حضرت مسلم بن عقیل اور ہزاروں سینکڑوں فوج، لیکن یہ انہوں نے نہ بھاگے نہ پیچھے ہٹے۔ محمدی کچھار کے شہر نے ایک ہی حملے میں تمام فوج کو بھگا دیا، اور مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی آپ کا ساتھ دینے لگے، کیونکہ انہوں نے آپ کے تلوار چلانے کے جوہر دیکھے۔ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم اکیلے ان سے نپٹ سکتے ہیں، تو پھر کوفہ والوں نے دوبارہ آپ کا ساتھ دیا۔ اس طرح 50,000 لوگ پھر حضرت امام مسلم کے ساتھ ہو گئے، اور پھر قلعے کا محاصرہ کر دیا گیا۔ امام مسلم کی زیر سرپرستی میں قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس میں ابن زیاد موجود تھا۔ ابن زیاد نے جو وہ 40 سردار قید کر رکھے تھے، جب اس کو معلوم ہوا کہ اب امام مسلم ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو 40 قیدی تھے ان کو قلعے کی دیوار پر چڑھا دیا، اور کہا کہ تم اپنے قبیلے والوں سے کہو، اپنے لوگوں سے کہو کہ اگر تم نے قلعے کا محاصرہ نہ چھوڑا تو ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ تو اس کا یہ حربہ کامیاب ہوا کہ جب وہ 40 معززین جس کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا تھا، ان کو کہا تم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائے، ورنہ قلعہ پر حملے سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کامیاب ہو گئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعے پر کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اپنے لوگوں سے منتیں کی، اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ اور بعد کوفیوں نے جو پہلے بھی ایک مرتبہ وعدہ توڑ چکے تھے، انہوں نے پھر واپس جانا شروع کر دیا، اور مغرب تک اکیلے امام مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ امام مسلم نے ایک طوع نامی عورت کے گھر پناہ لی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو جس نے پناہ دی ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا۔ کل یہی لوگ تھے جو امام مسلم کو چاہتے تھے کہ آج میرے گھر آئیں، آج میرے گھر آئیں۔ آج وہی کوفی اپنا دروازہ بند کر کے اندر جا رہے تھے، کہیں مسلم بن عقیل ہمارے گھر نہ آ جائے۔ اور آج ہر کوفی امام مسلم بن عقیل کا خونی نظر آتا تھا، خون کا پیاسا نظر آتا تھا۔ تو کے بیٹے جو ابن زیاد کی فوج میں سپاہی تھا، اس کو پتا چلا کہ امام مسلم ہمارے گھر پر موجود ہیں، تو اس نے فوراً جا کر ابن زیاد کو خبر دی مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے تو کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہو چکی تھی، اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا ہے، اب آپ تشریف لے آئیں گے، آپ یقیناً کوفہ کی طرف روانگی کے لیے نکل چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ کر آپ کو ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے، ابھی دروازے سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ دروازے کے پیچھے 2 سپاہی جو چھپے ہوئے تھے اچانک حملہ آور ہوئے، ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گری، آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب وہاں سوال جواب ہو رہے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم لوگوں میں فرقہ ڈالنے کے لیے آئے ہو۔ امام مسلم فرماتے ہیں نہیں، ہم تو عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ کہا تم اور کہا کتاب و سنت۔ امام مسلم فرماتے ہیں کتاب و سنت تو ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد میں تمہیں اسی جگہ پہ قتل کر دوں گا۔ امام مسلم فرماتے ہیں بے شک
خباثیت میں تمہارا کوئی مثال نہیں، تم سب سے بڑے خبیث ہو۔ تو آپ کا یہ جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بہار حق درد خاک خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔ امام مسلم کی خون کے بعد میدان کربلا میں یہ پہلے خون کی لکیر کھینچی گئی۔ یہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ امام مسلم کے دو بچے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں معصوم بچے قاضی شریف کے گھر پر موجود ہیں اور تمام واقعات سے بے خبر وہ بچے تھے۔ ان کو کسی نے کوئی خبر نہ ملی، ان کو کچھ پتہ نہ تھا۔ جب ابن زیاد قتل ہوئے، جب ابن زیاد قتل امام مسلم سے فارغ ہوئے تو اس نے اعلان کیا کہ جو مسلم کے بچوں کو جو کوفہ میں ہے روپوش ہے پکڑ کر پیش کرے گا، بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شریف یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریف سے کہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی وارث نہیں رہا؟ کیا کوفہ میں ہمیں کوئی سہارا نہیں رہا؟ ہمارے والد ہمیں یہاں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے۔ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا صاحبزادو یہ وقت رونے کا نہیں، ابن زیاد کی سپاہی تمہیں تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر تمہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ ایسا کرو کہ تم ابھی سو جاؤ، صبح ایک قافلہ دروازہ اراکین سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ میں تمہیں کر دیتا ہوں۔ اللہ کو منظور ہوا تو آپ خیر خیریت سے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ قاضی شریف نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا اے بیٹے اسد، ان دونوں بچوں کو جا کر دروازہ اراکین سے جو قافلہ نکل رہا ہے مدینہ منورہ کے لیے ان کے ساتھ بھیج دو۔ جب وہ اراکین پر آئے تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے، دور گرد نظر آ رہی ہے۔ اسد نے کہا جلدی کرو بچوں، تم دونوں دوڑ کر اس گرد کے ساتھ پہنچ جاؤ، وہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ جائے گا۔ پھول سی نازک تتلیاں رنگی تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔ بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے ہیں، ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پٹا ہلتا ہے تو دونوں ڈر جاتے ہیں، جنگل بیابانوں کو طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی تو دیکھا ہم یقیناً کوفے سے باہر نکل چکے ہوں گے۔ جب صبح پھوٹی تو دیکھا کوفہ کے مکانات نظر آ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا ہم راستہ بھول چکے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر دونوں چمنستان نبوی کے پھول مرجھاتے جا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کی دربار میں سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا انہیں جیل خانے میں ڈال دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ اور جب جو جیل کا دروغہ ان کو جیل خانے میں لے کر جا رہا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت رکھنے والا تھا، امام حسین کو ماننے والا تھا، اس نے کیا کیا کہ ان دونوں بچوں کو قادسیہ کے رستے سے خفیہ رستے سے فرار کر دیا اور اپنی انگوٹھی دی اور ان کو کہا کہ یہ راستہ سیدھا جاتا ہے، یہ قادسیہ کے شہر میں جائے گا، وہاں میرا بھائی بڑا کوتوال ہے، اس کو یہ انگوٹھی دو گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو کوشش کر کے تمہیں مدینہ منورہ پہنچا ہی دے گا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے،
मजलूमियत की इंतहा है, दुश्मन का मुल्क है, जर्रा जर्रा खून से प्यासा है, कोई सहारा नहीं। प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के किनारे गए तो एक औरत पानी लेने के लिए आ रही थी। इस औरत ने दोनों बच्चों को देखा, देखकर पूछा, कौन हो तुम? बच्चों ने कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, यहाँ हमारा कोई नहीं। और दोनों बच्चे हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, हमें मत मारना, हमें मत मारना, हम बेकसूर हैं। इस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, साहबजादों मत घबराओ, जिसकी मैं कनीज हूँ वो एक मुहिब्बे अहले बैत है, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ, वो तुम्हारी खिदमत करेगी। वो औरत दोनों को साथ लेकर अपनी मालका के पास आई और कहा, जन्नत के 2 फूल लाई हूँ, ये इमाम मुस्लिम के नूरे नजर हैं। इस औरत ने दोनों बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया, खाना खिलाया और मकान के पिछले हिस्से में सुला दिया और कनीज को ताकीद फरमाई कि मैं इस रात से सिर्फ अल्लाह की जात को पता है और तुझे और मुझे पता है, ये राज पोशीदा रखना, क्योंकि मेरा शौहर तो इन्हीं बच्चों को तलाश कर रहा है। अगर वो दुनिया की लालच में वो बच्चों को तलाश कर रहा है, उसने उसको इब्ने ज़ियाद ने लालच दी है कि तू बच्चों को तलाश करके मेरे पास ले आ तो मैं तुझे सोने से मालामाल कर दूंगा। उसकी आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उसको नवासा रसूल की जात नजर नहीं आती, उसको सिर्फ पैसा नजर आता है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि उसी औरत का खावद घोड़े से उतरा और अपनी बीवी से कहा, जल्दी जल्दी खाना लाओ, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम के बच्चों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए और हमें इनामात से मालामाल कर दिया जाएगा। इतनी दौलत मिलेगी कि तुम संभाल ना सकोगी। औरत ने कहा, मैं ऐसी दौलत पर लानत भेजती हूँ, नफरत करती हूँ तेरे इरादे पर, ऐ जालिम, इन बच्चों को कत्ल करके क्या लोगे? हशर में खुदा की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाओगे? हारिस ने कहा, मैं ऐसी नसीहत तेरी नहीं सुनना चाहता, अगर खाना तैयार है तो लाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। मकान के अंदर दोनों बच्चे ख्वाब में अपने वालिद को देखते हैं और चीखे मार मार कर अपने बाप से लिपट कर चिमट कर रो रहे थे कि इनकी आवाज हारिस के कान में पहुंचती है। अपनी औरत से पूछता है, ये कौन रो रहा है, हमारे घर में कौन है? औरत ने कहा, नहीं, पड़ोसी से घर की आवाज आ रही है। जालिम ने बढ़कर दरवाजा खोला तो दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। जालिम ने दोनों के सरों से पकड़कर, बालों से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया, नाजुक से रुखसारों पर तमाचे मारना शुरू कर दिए। औरत ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने तलवार मारकर अपनी बीवी को जख्मी कर दिया और कहा, खबरदार, अपनी जान की खैर चाहती हो तो खामोश रहो। बीवी ने खुदा और खामन के कदमों पर सर रखकर कहा, ऐ जालिम, इन बच्चों को क्यों कत्ल करना चाहते हो? हम क़यामत के दिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों फातिमा तो ज़हरा को रुलाते हो कफन में? क्यों फातिमा तो ज़हरा को रुलाते हो कफन में? 2 फूल तो रहने दो मोहम्मद के चमन में। जालिम ने अपनी बीवी की इस आवाज़ारी की कोई परवाह न की और दोनों बच्चों को जमीन पर गिराकर बेतहाशा मारना शुरू किया। बीवी ने कहा, अरे सैयद हैं, ये सैयद हैं, तमाचे न लगा। अरे सैयद हैं, ये सैयद हैं, तमाचे न लगा। अरे कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा। बस जमीन अब तो हिली ही जाती है, ले अब तो मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है। हारिस ने दोनों बच्चों को मारता हुआ दरिया के किनारे ले गया। दरिया के किनारे पहुंचकर दोनों बच्चों ने कहा, तुझे अगर माल की जरूरत है तो हमें बेच दे, कोई ना कोई हमें खरीद लेगा, और अगर ये मंजूर नहीं तो इब्ने ज़ियाद के पास ले चल, वो जो चाहे करेगा। हारिस ने कहा, अगर मैं तुम्हें बेच दूं तो मुझे इतनी रकम वसूल नहीं होगी जितनी इब्ने ज़ियाद मुझे देगा, और लिहाजा मैं तुम्हें यही कत्ल करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि दरबार में कोई और तुम्हें छुड़ा कर ले जाए। जालिम ने जुल्म की तलवार उठाई तो छोटा बच्चा आगे बढ़ा और कहा, पहले मुझे कत्ल कर। बड़ा कहता है, पहले मुझे कत्ल कर। बड़ा कहता है कि मैं छोटे अपने भाई का तड़पता हुआ लाशा नहीं देख सकता, पहले मुझे कत्ल कर। हारिस ने कहा कि
دونوں بچوں نے کہا تو لذت شہادت سے واقف نہیں، تو لذت شہادت سے واقف نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ حارث نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے، دستور ہمارا۔ آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا، دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ حارث نے سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا انعام مانگتا ہے، تو نے یہ بہت برا کیا، اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو اسے یہ لکھا تھا کہ میں نے بچوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس نے مجھے یہ لکھا تھا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، تو نے بچوں کو قتل کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو حارث کو اسی جگہ دریا کے کنارے پر جا کر قتل کر دے جیسے اس نے بچوں کو قتل کیا؟ اور فوراً اس حارث کو اسی دریا پر قتل کیا گیا۔ بچوں کے قتلوں کا خون رنگ لے آیا، اسی وقت ان کا بدلہ لے لیا گیا۔ یہ میدان کربلا کے 3 شہید ہو گئے۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے خط تو کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، جابر، عمر بن العاص اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کئی اجلا صحابہ کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بات اخلاقی مشہور ہے، وہ آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں سب جانتا ہوں مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد محترم یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے سنا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے سنا کہ ایک بکری مکہ مکرمہ میں ذبح ہوگی اور اس کے ذبح ہونے کے بعد کعبہ اللہ کی بے حرمتی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ بکری میں بن جاؤں، اس لیے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے رخصت سفر باندھا، منزلیں طے ہوتی گئی۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں تھا۔ مقام شدود پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اگر وہاں سے واپس جانا چاہتے تو جا سکتے تھے۔ اس وقت تک نہ حر آیا تھا، نہ ابن زیاد آیا تھا، نہ شمر آیا تھا، اس وقت آپ اکیلے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اس وقت وہاں سے واپس جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر سفر کو جاری رکھا اور صبر کو تھامے رکھا۔ اور اسی سفر میں جب رات کو وہاں پر قیام کیا تو جب ایک امام مسلم بن عقیل کی 2 بیٹے تھے جو آپ کے ساتھ گئے، وہ شہید ہو گئے۔ ایک 18 سال کی بیٹی جو امام حسین کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، وہ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ موجود تھی۔ امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کی عمر 18 سال کی تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا منہ تکتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے۔ بار بار آپ اپنا دست مبارک اس کے سر پر پھیرتے اور صاحبزادی سے عرض کیا۔ صاحبزادی عرض کرتی ہیں حضور آج آپ مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، جیسے مسکینوں کو پیار کیا جاتا ہے۔ کیا میرے بابا مسلم بن عقیل دنیا سے چلے گئے؟ کیا امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے؟ کیا میرے بابا شہید تو نہیں ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور آپ فرماتے ہیں بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت مجھے کافی پہلے مل چکی ہے۔ جو چاہنا آپ نے پھر سب جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے 91 لوگ عورتوں کے علاوہ 91 لوگ جو اس سفر پر تھے، 91 جس میں سے 19 لوگ اہل بیت کے تھے اور 72 لوگ باہر کے تھے جو آپ کو چاہنے والے تھے۔ 19
لوگ اہل بیت سے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا اور عرض فرمایا، بیان کیا، فرمایا اے لوگوں، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سب کو مل چکی ہے، میں آگے جاؤں گا اور جو میرا ساتھ یہاں سے چھوڑ کر جانا چاہے اس کو اجازت ہے، وہ یہیں سے واپس جا سکتا ہے، مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہ ہوگی۔ تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم ضرور بدلہ دیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام نہیں لیتا۔ آپ نے وہاں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو عرض کیا گیا اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور بھی اس جگہ کو کوئی نام ہے؟ تو عرض کیا گیا اسے کرب بلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، عرض کرب بلا یہ وہی مقام ہے جس کی بشارت مجھے ملی تھی۔ آپ وہیں پر خیمے لگا دیتے ہیں اور آپ وہیں پر قیام کرتے ہیں، اور اسی میدان میں پہنچنے سے پہلے راستے میں حر بن یزید رہائی لشکر کے ساتھ، تھوڑے سے لشکر کے ساتھ آپ کو پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ ابھی آپ میدان کربلا میں نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے حر راستے میں آ کر ملتا ہے اور یزید کا پیغام دیتا ہے کہ اے امام حسین، اے نواسہ رسول، یزید کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو میں آپ کو خلیفہ وقت بنا دوں گا، اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ وہ پیغام دے کر چلا گیا۔ لوگوں، اسی سفر کی پہلی تقریر فرمائی امام حسین نے۔ وہ تقریر کیا تھی؟ علماء نے اس تقریر کو یوں انداز دیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے، تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگائے گا۔ لوگوں، اگر تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے اور خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول کی مخالفت کرنے والے اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے اور بادشاہ کو دیکھ کر اور اس کو قولاً یا عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہیہ کو معطل کیا ہے، خدا کے حرام کو حلال کر دیا ہے اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی اور بنت رسول کا بیٹا ہوں، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں کہ جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان قریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا۔ آپ نے اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ ساقی وما بالموت عار علی الفتح، میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کوئی شرم نہیں، جب اس کا ارادہ نیک ہو، وہ سچا مسلمان ہو، اس کے لیے موت کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس کے لیے موت حیاتی ہے، اس کے لیے موت زندگی ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ شہید ہونے والا زندہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شہید ہونے والا زندہ ہے، اس کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ امام علی مقام نے اس کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ کس کو بلا کر؟ ابن زیاد کو بلا کر، اور دنیا کی بے ساختی یاد دلائی۔ وہ دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا مگر رہ کر حکومت کی لالچ، جو اس کو یزید نے حکومت کی لالچ دی ہوئی تھی کہ میں تمہیں گورنر بناؤں گا، فلاں کروں گا، حالانکہ وہ مسلمان تھے، سارے مسلمان ہونے کے باوجود امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے، کیونکہ یزید نے ان کو لالچ دے رکھی تھی کہ میں تمہیں
کسی کو گورنر بنا دوں گا، کسی کو کوفے کا گورنر بناؤں گا، کسی کو کہیں کا گورنر بناؤں گا۔ ان کو لالچ کی پٹیاں ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی۔ اگر میں آپ کے خلاف، وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے خلاف اقدام نہ کروں تو ابن زیاد سب ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا یہ جو دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتے ہو؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شمر نے ابن زیاد کو لکھا کہ ابن سعد بلا وجہ گفتگو کو طول دے کر وقت ضائع کر رہا ہے اور روز حسین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو وہاں جا کر ڈھیل دیتا جائے اور امام حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہے۔ تو حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے مجبور کر، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر مان جائے تو میرے پاس لے آ، اگر نہ مانے تو ان پر فوراً حملہ کر دو۔ اگر یہ کام تم سے نہ ہو تو تم فوج شمر کے حوالے کر دو، وہ خود میرے آرڈر کی تکمیل کر لے گا۔ اس حکم کے بعد ابن سعد نے ہاشمی مسافروں پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر خیموں کے پاس آیا، عباس اور ان کے بھائیوں سے کہا چونکہ تم رشتے میں میں تمہارا ماموں ہوں، اس لیے آزادانہ قرابت میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں، اگر تجھے قرابت معلوم ہوتی تو امان دیتا، ابن رسول کو نہ دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 باتوں کی پیشکش کی۔ نمبر 1، مجھے سرحدات پر جانے دیا جائے۔ نمبر 2، یزید کے سامنے مجھے لے چلو تاکہ میں اس کے ساتھ براہ راست بات کر سکوں۔ اور نمبر 3، مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دیا جائے۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات انہیں قبول نہ کی اور برابر صرف ان کا مطالبہ یہ تھا کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اور کچھ لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اگر یہ سچی بات تھی، امام حسین نے بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو پھر معرکہ کربلا یعنی کہ یہ کربلا کی جنگ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ایک جنگ کربلا لگی ہی کیوں تھی؟ کیونکہ ان کا مطالبہ تو یہی تھا بیعت کر لو۔ اگر بیعت کر لی ہوتی تو پھر جنگ کی نوبت کیوں آتی؟ مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی رہا۔ اتبا بن سمان کہتے ہیں کہ میں بالکل آپ کے ساتھ رہا اور شہادت کے وقت تک آپ کے ساتھ رہا۔ مدینہ میں عراق اور لشکر گاہ میں غرض تھا کہ تاتم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے کہیں نہیں یہ فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ آخرکار وقت گزرتا گیا، ابن زیاد کوفہ سے سخت آرڈر بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا جب برات کی لہروں پر پہرے لگا دیے گئے۔ نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی ہے، نہر سے چرند پرند جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن نواسہ رسول کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ نواسہ رسول مگر زہرا کلال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں لے سکتا۔ یا مولانا حسن رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خاک ہو جا خشک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ آخرکار 9 محرم کو ابن سعد نے جنگ کی وارننگ دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ رات گزر جانے دو، کل دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریخی چھا رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقاء اور عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، ایک اونٹ لے لو اور خدا تم سب سے راضی ہو جائے، تم لوگ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گاؤں میں جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔
اور یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں تمام مصیبتوں سے کامیاب فرمائے۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، کیونکہ بیعت امام حسین علیہ السلام نے کرنی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم سب اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ڈھونڈیں گے تو مجھے ڈھونڈیں گے، میں اپنے آپ کو ان کے پیش کر دیتا ہوں اور تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں تم پر راضی ہوں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنی جان مال اور اپنی اہل و عیال سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی انجام ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا اگر مجھ پر کوئی یقین ہو، اگر مجھ پر بھی یقین ہو تو 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا، اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے اور تو پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ کیا محبت تھی شان اہل بیت کے ساتھ، کیا اپنی جانوں کو نچھاور کرنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ حضرت مسلم بن اوسا عرض کیا خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا، لیکن آپ کا ساتھ نہ دیتا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے قربان ہو جاتا۔ جانثاروں کے یہ ولولہ انگیز جوابات سن کر آپ کو یقین ہو گیا کہ سب میری طرح حق پر نثار ہونے کے بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اسے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اے زمانے، اور تلوار سے فرما رہے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور عرض فرماتے ہیں اے زمانے تو کیسا بے وفا دوست ہے، ہر صبح ہر شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں، اور یہ زمانہ کسی کے عوض قبول نہیں کیا، کسی کا عوض قبول نہیں کرتا، اور دراصل سارا معاملہ تو خدائے رب جلیل کے ہاتھ میں ہے۔ ہر زندہ شخص کو موت دینے والا اور ہر موت کو زندہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام رات آپ نے یاد الہی میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کو ایک شاعر نے کیا خوب انداز دیا، تیرے دین کی خاطر خیر ہو یا الہی، تیرے دین کی خاطر خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے، مصائب جہاں پر کے گھیرے ہوئے ہیں، تواضع یہ کوفیوں نے بلا، یہ تواضع کی ہے کوفیوں نے بلا کے، یا الہی نتیجہ تو مجھ کو معلوم ہے، مگر میرے ساتھی میرے پر اسرار بندے میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میرے بہن بھائی بچے سب تجھ پر قربان